أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء. ہم ایمان والوں سے اللہ رب العالمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر آ جاؤ. اگر اسلام کے اندر اپنے عمل سے اپنے کردار سے پورے طور پر نہیں آتے ہو تو معاذ اللہ تم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہو، کیونکہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی جو آیت پچھلے جمعے اور آج بھی پڑھی گئی اس میں سلم کا لفظ آیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا ترجمہ اسلام سے کرتے ہیں. اور سورہ انفال کے اندر یہی لفظ آیا ہے جہاں پر یہ لفظ صلح کے معنی میں آیا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر یہ لوگ جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، صلح کر لیں. تو اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو اسلام جس میں ہم سب کو پورے طور پر داخل ہونے کا حکم ہے ہمارے خالق کی طرف سے، ہمارے مالک کی طرف سے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی ہے صلح، اور صلح کا ضد اور اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جنگ. تو گویا کہ جو اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوتا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نظریات سے، اپنے آئیڈیالوجی اور سوچ و فکر سے، وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اس آیت کا جو بالکل ظاہری مطلب ہے جس کو خطبہ جمعہ کا عنوان بنایا گیا کہ اپنے پورے وجود سے، اپنے پورے اعضاء و انگ سے، اپنے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک کو، اپنے پورے وجود اور پوری زندگی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرو. تمہارے جو اعضاء و انگ ہیں یہ تمہارے اپنے ذاتی نہیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تم اس کے امین ہو. اگر ان اعضاء و انگ سے تم نے گناہ کا کام کیا، نافرمانی کا کام کیا، رب کو ناراض کرنے کا کام کیا، تو گویا کہ تم ان اعضاء میں خیانت کرتے ہو، ان اعضاء کے ساتھ خیانت کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو اور گناہوں سے بچو. پچھلے جمعے کی جو سنائی گئی تھی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو امام ترمذی نے ابواب صفت القیامہ میں نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا اللہ سے حیا کرو. وَإِن كُنْتَ لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اگر تم اللہ سے حیا نہیں کرتے ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، تو پھر کرو جو چاہو. تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. بے حیا ہو چکے ہو تو گویا کہ جانور ہو چکے ہو. کرو جو چاہو. اللہ کے نبی نے فرمایا حیا کرو اللہ سے. صحابہ نے کہا الحمدللہ انا لنستحیی من اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے پھر رہنمائی فرمائی ایسی حیا نہیں، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا
مطلب یہ ہے، اللہ سے پوری حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر تمہارے جو اعضاء و انگ ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اسی سر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 آنکھیں بنائی۔ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھو جن سے رب راضی اور خوش ہوتا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کی چیزیں آنکھوں سے نہ دیکھو۔ جب راہ چل رہے ہو، گھر سے باہر ہو یا کہیں بیٹھے ہو، جہاں تمہاری آنکھیں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو رب حکم دیتا ہے۔ اسلام کتنا حساس مذہب ہے، اس سلسلے میں کتنا سینسیٹیو ہے، اس پر غور کیجئے۔ یہ آنکھیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ان کے بنانے میں اور ان کے اندر دیکھنے کی قوت اور صلاحیت رکھ دینے میں انسان کا ذرہ برابر کوئی رول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ مسلم مردوں کو اور مسلم عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسلام کتنا اس سلسلے میں حساس ہے۔ بد نظری نہ کریں جو آنکھوں کا زنا ہے۔ ان آنکھوں سے وہ کام کرو، وہ چیزیں دیکھو اور وہ کام کرو جو رب کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اپنے پورے انگوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے ایک ایک انگ کو دائرہ اسلام میں داخل کرو۔ ان آنکھوں کو عادت بناؤ اور ان آنکھوں کو عادی بناؤ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا۔ قرآن سنتے اور پڑھتے ہوئے رونے کا عادی بناؤ ان آنکھوں کو، آنسو ٹپکانے کا۔ یہ وہ عمل اور نیک کام ہے جو رب کے بھڑکے ہوئے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن حشر کا میدان، ہمارے سروں کے اوپر یہ سورج، ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا، کسی کا لگام بنا ہوگا پسینہ اس کے منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے کانوں کے لو تک پسینہ پہنچا ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اس گرمی سے بچانے کے لیے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ وہاں اپنی جگہ ہم گنہگاروں کو بک کروانے کی فکر کرنا چاہیے۔ بکنگ چالو ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے، صحت و عافیت کے ساتھ اور نیکیاں کرنے کے لائق رہیں گے، مسجد آ کر کے نماز پڑھنے کے لائق رہیں گے، اس وقت تک بکنگ ہمارے لیے چالو ہے۔ کبھی فکر ہوئی؟ کبھی ہمیں فکر ہوئی اس بات کی؟ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو اس کی فکر دلایا؟ ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ تو ایک ایسا آدمی، ایسا مسلمان، رجل ذکر اللہ خالیہ، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اکیلے میں یاد کیا، جہاں اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کو یہ اشک ندامت،
گناہ سے ندامت و شرمندگی پر جو آنسو کے قطرے ٹپکے اتنے عزیز کہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا وہ آنسو، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دے گا۔ کبھی ہم نے اپنی آنکھوں کو یا اپنی آنکھوں سے یہ عمل کیا؟ ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں اور بڑی بے حیائی کے گناہ کرتے ہیں، بڑی بے حیائی کے گناہ، جو صرف گناہ نہیں بلکہ بے حیائی سکھاتا ہے، ایسا گناہ کرتے ہیں ہم تنہائیوں میں۔ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے رو۔ لا يدخل النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی، وہ مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رویا۔ داخل کرو اپنی آنکھوں کو اسلام کے دائرے میں، رب کا یہی مطالبہ ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ جس نے رب کو یاد کیا اور رب کو یاد کر کے رو پڑا، بکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تہجد میں بسا اوقات ایک ہی آیت کو، مغفرت کی ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھتے رہے اور رات بھر یعنی فجر کی نماز تک روتے رہے۔ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ہم گنہگاروں کا کیا حشر اور انجام ہوگا؟ دل سخت تو ہماری آنکھیں بھی اب خشک ہو چکی ہیں، ہماری آنکھوں سے حیا کا پانی ختم ہو چکا ہے، حیا اور ندامت کے آنسو سوکھ چکے ہیں، ہم بے حیا ہو چکے ہیں، کچھ بھی کہہ دیا جائے، کچھ بھی سن لیا جائے، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ ہم نے اسلام کے دائرے سے جن انگوں کو باہر رکھا ہے، جو گناہ کے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ قرآن و حدیث سے جتنی بھی نصیحتیں سن لیں، بدلو اپنے آپ کو۔ نبی کا اسوہ، جو نبی ایک آیت عذاب یا مغفرت کی رات بھر پڑھ کر کے روتے رہے، وہ نبی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک جملہ آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جو آنسو نہ بہائے، جو آپ دیدہ نہ ہو تیرے ڈر سے، جو آنسو نہ ٹپکائے تیرے خوف سے، تیرے عذاب کے ڈر سے، ایسی آنکھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا جائے؟ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم گناہوں پر دلیر ہو چکے، ہمارے اور آپ کے دل کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں، ہم بے حیا ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھمکی کے مستحق ہو چکے ہیں، جب تم بے حیا ہو چکے ہو فَصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو کرو جو چاہو۔ تو آگ میں وہ شخص نہیں داخل ہوگا جو رویا اللہ کے ڈر سے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال دی، ایک ادھارن دیا، جس وقت دنیا نے ترقی نہیں کی تھی، دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، دنیا میں کوئی سائنس کا وجود نہیں تھا، انسان کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ اس وقت مثال دیا حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الزَّرْعِ، جس طرح سے تھن سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ جانور کے تھن میں نہیں پہنچ سکتا، نہیں گھس سکتا، نہیں داخل کیا جا سکتا، دنیا میں ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر لے، اللہ کا یہ چیلنج نہیں ٹوٹے گا۔ ابھی تک
کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، نہ قیامت تک آنے والی ہے کہ جانور کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد پھر اس کو ہو بہو ٹھیک اسی طرح سے جانور کے تھن میں گھسا دیا جائے، داخل کر دیا جائے۔ ناممکن، جتنی بھی ترقی کر لے۔ تو جس طرح سے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح سے اللہ کے خوف سے رونے والا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے رونے والا جہنم کی آگ میں نہیں چھائے گا۔ داخل کرو ان گنہگار آنکھوں کو اسلام کے دائرے میں۔ اور سر میں کیا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا کرو؟ یہ دو کان۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہاری آنکھوں کے بارے میں تمہارا رب پوچھے گا، تمہارے کان کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھ دیا ہے، جو صحیح کام کرتا ہے تو تم زندہ ہو، تندرست ہو، جب ذرا سا بگڑ جائے تو تم مانچے پہ پڑ جاؤ گے۔ ان سب کے بارے میں، دل کے بارے میں سوال، آنکھوں کے بارے میں سوال، کانوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دو کان بڑی بے حیائی، بڑی بے شرمی کے بول اور گانے اور بجانے ہم ان کانوں کو سناتے تو ہیں جن سے آدمی بے حیا ہو جائے، اخلاق بگڑے، حیا ختم ہو، عریانیت اور فحاشی اور بے حیائی سماج میں پھیلے۔ کسی مسلمان کے یہاں شادی ہو، ہفتہ 10 دن محلے کو کس طرح سے سر میں اٹھا لیتا ہے، اور جو گانے بجتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مسجد کے پاس گھر ہے، مسجد تک پوری آواز پہنچ رہی ہے، لیکن اس قدر وہ پورا گھر بے حیا ہو چکا ہے، محلہ بے حیا ہو چکا ہے، پڑوس والے بے حیا ہو چکے ہیں، گناہوں پر دلیر اور بے باک ہو چکے ہیں کہ کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور ایسے ایسے بے حیا کے بول کہ اگر ذرہ برابر بھی حیا ہو تو ایک ایمان والا ایسے گانے بجانے کیا سن سکتا ہے جس میں کھلی بے حیائی، کھلی بے شرمی، کھلی فحاشی اور عریانیت اور بے پردگی کی باتیں آتی ہیں۔ سب مزے لے کر کے سنتے ہیں، مزے لے کر کے سنتے ہیں۔ تو ان کانوں کو کیا سناؤ کہ اللہ رحم فرمائے۔ ان کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، بہت تفصیلی مضمون ہے۔ ان کانوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا اقرأ علی القرآن، قرآن پڑھ کر کے سناؤ اے عبداللہ۔ بڑا تعجب ہوا، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ کہا ہاں، میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ سورہ نساء آپ عبداللہ ابن مسعود نے پڑھ کر کے سنایا۔ جب ایک اس آیت پر پہنچے کہ اس دن کیا حال ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم کھڑا کریں گے اور ان سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار رونے لگے اور عبداللہ سے کہا حسبک، اب رہنے دو اے عبداللہ، زار و کتار رونے لگے۔ ایک آیت سن کر کے میرے بھائی اور دوست، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ، پورے دھیان کے ساتھ سنو، خاموش رہ کر کے، لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت تم پر برسے گی، تمہارے گھر پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ قرآن کے پڑھنے، آیت الکرسی اور سورہ یاسین اور مخصوص آیات کے تعویذیں لگانے سے رحمتیں نہیں برسیں گی، نہیں برسیں گی خوبصورت فریم میں ان کو بند کر کے چپکانے سے۔ یہ تو کچھ لوگوں کی روزی روٹی چل چکی ہے۔ رحمتیں برسیں گی، قرآن کریم کی تلاوت ہونے دو اپنے گھروں میں،
اور جب تلاوت ہو تو کان لگا کر کے سنو، رب کا وعدہ ہے سورہ اعراف لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اپنے کان کو دائرہ اسلام میں داخل کرو۔ آج ہمارے سماج میں غیبت، چغلی، جھوٹ، دوسرے پر بہتان تراشی، الزام تراشی کی باتیں دوسرے سے بیان کیجئے۔ بیان کرنے والا بھی پورے جوش میں اور اس سے زیادہ شوقین اور ہماتن شوق ہو کر کے سنتا ہے سننے والا۔ بہت سخت دھمکی آئی ہے، دوسرے کی جاسوسی کرنے کے لیے باتیں نہ سنو، دوسرے کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس گھر کی عزت پامال کرنے کے لیے کان نہ لگاؤ۔ یہ امانت ہے دونوں کان، اگر مس یوز کرو گے ان دونوں کانوں کا تو سوال کا جواب جو کانوں کے بارے میں ہوگا نہیں دے پاؤ گے۔ من تسمع الی حدیث قوم وہم لہ کارہون، جو لوگ دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، دوسرے کے گھروں کے ٹوہ میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کون نہیں ناپسند کرے گا؟ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری بات دوسرے سنیں، ہمارے گھریلو بات سنیں، ہماری کمی بیشی کی بات سنیں، ناپسند کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں فطرت کے گندے بے حیا، سنانے والے کی ہمت افزائی بھی کر رہے ہیں کہ اور سناؤ، اور ہم کان بھی لگا رہے ہیں۔ صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے بدباطن اور بد کردار آدمی کے کانوں میں اللہ رب العالمین سیسا پگھال کر کے ڈالے گا، سیسا پگھال کر کے ڈالے گا۔ سناؤ ان کانوں کو اذان کی آوازیں اور پکاریں، اور اذان کے کلمات کا جواب دو، درود پڑھ کر کے دعا پڑھو۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ یاد نہیں ہے تو سن سن کر کے یاد کرو موبائل سے۔ حلت لہو شفاعتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی، آپ نے فرمایا ہے۔ کرتے ہیں ہم یہ سب؟ تمام اعضاء کے ساتھ، تمام انگوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہی مطالبہ ہے رب کا جس نے ہمیں یہ سارے انگ دیے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اور باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی کی طرف مائل کر دے اور اپنے دین پر جما دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، یقیناً وہ بے حد و حساب معاف فرمانے والا ہے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے بیماریوں سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و امان اور بالخصوص اس ملک میں امن و امان اور شانتی قائم فرما دے، اور جو امن و امان اور شانتی کو بھنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔